الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وقال سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلام کے جو ارکان ہیں، توحید و رسالت کے اقرار کے بعد نماز کا درجہ ہے، اور نماز کے درجے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا درجہ رکھا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ بات عرض کر دوں کہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس کا پہلا جمعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوش و خرم رکھے اور اس کی جو گھڑیاں رحمت کی چل رہی ہے، اللہ اس کو زیادہ سے زیادہ وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے جو باتیں عرض کرو اس کو سمجھتے جانا اور عمل کی نیت سے سننا. زیادہ زور سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے نماز کے ذکر کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر 82 جگہ پر فرمایا ہے. 82 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو. نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو. معلوم یہ چلا کہ نماز کے بعد اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ اس کو معمولی مت سمجھنا. جس طرح نماز کا درجہ ہے اسلام کے اندر، بھئی ایک سر کا درجہ ہے بدن کے اندر، بغیر سر کے بدن کا ڈھانچہ کوئی کام کا نہیں. نماز اسلام کے اندر ایک بنیادی حق رکھتا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کا بھی ایک بنیادی حق ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن مقدس میں جا بجا نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کے زمانے کے اندر ہم بارہا سنتے آ رہے ہیں کہ پہلے سے کچھ عمال موجود ہوتے تھے،
زکوٰۃ وصول کرنے والے عاملین اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود ہوتے تھے. ہماری طرح نہیں تھا کہ ہر ایک اپنے اپنی جیب کی زکوٰۃ نکالتا تھا، بلکہ کچھ لوگ پہلے سے موجود ہوتے تھے اور وہ ہر ایک کے گھر پر جا کر جو مال تجارت ہوتا تھا، چاہے وہ اونٹ کی شکل میں ہو، بکریوں کی شکل میں ہو، وہ تمام کا حساب لگا کر جو زکوٰۃ میں واجب ہوتا تھا وہ بتا دیتے تھے کہ بھئی یہ واجب ہوا ہے، آپ ہمیں دے دیجئے. پھر وہ پورا مال لے کر بیت المال کے اندر جمع کر دیا جاتا تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کو بنایا گیا، خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت کچھ لوگوں نے بولے ہم نماز پڑھیں گے، ہم توحید و رسالت کا اقرار کرتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھیں گے، لیکن نماز کے بعد جو بنیادی چیز ہے زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھے. بولے اللہ کے رسول تھے تو ہم دیتے تھے عاملین کو، اب اللہ کے رسول نہیں رہے تو ہم زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ ہم اپنے مرضی پر چھوڑ دو، ہم دیوے یا نہ دیوے. حضرت ابو بکر صدیق نے اس وقت اعلان جنگ کیا تھا ان سے اور جہاد کا حکم دیا تھا کہ جو زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے کیونکہ قاضی کے ثوابدید پر چھوڑا جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ تھے، قاضی تھے آپ اس شہر کے، آپ جو ہے امیر المسلمین تھے، تو کہا کہ ان سے میں اعلان جنگ کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواباً عرض کیا کہ جو لوگ زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں ہم اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں، ہم ان کو جہاد کا حکم دیتے ہیں، ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا، کیونکہ زکوٰۃ یہ اسلام کے اندر فرض ہے، اس سے کوئی سبکدوش نہیں. زکوٰۃ فرض ہے، باوجود صاحب نصاب ہونے کے زکوٰۃ ادا نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے. جو لوگ کروڑ پتی ہیں، سمجھے کہ نہیں، کروڑ پتی ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں آج نہیں تو کل وہ روڑ پتی بن جائیں گے. لوگوں کے پاس وہ بھیک مانگتے ہو جائیں گے، کیونکہ ان کا مال محفوظ نہیں رہے گا. آسمانی آفت آئے گی، ان کے مال کو جلا کر راکھ کر دے گی. آسمانی بیماری آئے گی، ان کے مال کا ایک ایک روپیہ چھین لیں گی. یہ میرا نہیں، یہ اللہ کے رسول کا اٹل فیصلہ ہے. جو دے گا اللہ بڑھائے گا، جو روک کے رکھے گا اس کے مال کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تمہارے دینے کو بڑھاتا ہے، صدقات اور خیرات کو بڑھاتا ہے، سود کو گھٹاتا ہے. دیکھ لو، سن لو، جب تم زکوٰۃ ادا کرنے جاؤ گے، جب تم حساب کتاب لگانے جاؤ گے، شیطان تمہارے پاس حاضر ہو جائے گا اور کیا کہے گا؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. یہ خبیث، یہ شیطان انسان کے ایمان کو خراب کرتا ہے. فوراً کیا کہے گا؟ یعدکم الفقر، تمہیں ڈرائے گا کہ تو دے گا تو فقیر بن جائے گا، تو غریب بن جائے گا. اس طرح کی وساوس تمہارے دل و دماغ میں ڈالے گا. فوراً کہو خبیث ہٹ جا، تو کتنا بھی مجھے وسوسہ ڈالے گا، میرے رب کا فرمان ہے، میں اپنے رب کے فرمان کو سر آنکھوں پر رکھوں گا، میں اپنے رب کے فرمان کو سر آنکھوں پہ رکھوں گا، زکوٰۃ نکالوں گا. اس وقت حضرت ابو بکر نے جب یہ فیصلہ کیا، تمام صحابہ نے اس فیصلے کو سنا اور سر آنکھوں پر رکھا. اس فیصلے کو اتفاق کے ساتھ قبول کیا کہ جو ابو بکر کا فیصلہ ہے وہ ہمارا فیصلہ ہے. جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا ہم اس کے ساتھ اعلان جنگ کریں گے. دوسری بات یہ سمجھیے، زکوٰۃ ادا کرنے میں 3 طرح کی نیکیاں ہے. سب سے پہلی نیکی عبادت ہے. نمبر 2 غریب کی ضرورت کو پورا کرنا. نمبر 3 اپنے نفس کو پاک کرنا. ایک انسان نماز کے ذریعے اپنے ہاتھ پاؤں کو اللہ کے لیے جھکا دیتا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو عجز و جو ہے نیاز مندی کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے. کیوں؟ صرف اس لیے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ مل جائے مجھے، کیونکہ اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا. تو جس طریقے سے نماز سے مقصود اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، بندہ زکوٰۃ ادا کر کے مالی قربانی دے کر کے بندہ اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اے اللہ تو نے ہم پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، ہم تیرے راستے میں دے کر اس بات کا ثبوت دیتے ہیں یہ ہمارا نہیں، یہ تیرا مال ہے،
یہ ہمارا مال نہیں، ہم کون ہیں ہمارا مال کہنے والے؟ یہ تیرا مال ہے، اور تو نے تو صرف 40 پہ 1 ہی روپیہ فرض کیا ہے، یہ تو تیرا مال ہے، تو 40 پہ 40 پورا بھی اگر فرض کرتا تو ہم جک مار کے دیتے، ہم اس میں کوئی بڑا احسان نہ کرتے، کیونکہ ہم تیرے غلام ہیں، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پالنہار ہے۔ جب آقا کسی غلام کو کسی بات کا حکم دے دے تو اس کو فوراً ماننا پڑتا ہے، لیکن اللہ نے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کیا، بندوں کے اخراجات کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے دیکھا، بندوں کی تمام سہولیات کے خاطر اللہ تعالیٰ نے پورا نہیں مانگا، 100 پہ 2.5 روپیے۔ انسان سوچے تو صحیح تھوڑی دیر کے لیے، اللہ نے کتنا کم مانگا ہے۔ ارے 100 پہ اللہ 50 بھی مانگ سکتا تھا کہ نہیں مانگ سکتا تھا؟ نصف نہیں، 100 پہ 2.5 روپیے، صرف 2.5 روپیے مانگا ہے بس۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو لوگ صاحب نصاب ہونے کے باوجود اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، بخیلی سے کام لیتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں، سن لو قرآن کریم ان کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا، بخیل لوگ جنہوں نے گمان کر کے رکھا ہے، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ، اس چیز کے بارے میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے۔ یاد رکھنا، آج گن گن کر رکھ رہے ہو، اس مال کے ساتھ تم محبت کر رہے ہو، تم کو زکوٰۃ ادا کرنے کے اندر کھجلی آتی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ زکوٰۃ ادا کرنے کے اندر پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہی مال جن کے ساتھ تم چمٹ چمٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، جن کو تم اپنے گلے سے لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہو، یہی مال کل قیامت کے دن زہریلا سانپ بن کر تمہارے گلے کا توق بن جائے گا۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بات ثابت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، کل قیامت کے دن جو ان کا مال ہوگا وہ ایک زہریلا سانپ اور ناگ بن جائے گا۔ اس کا زہر اتنا خطرناک ہوگا کہ اس کے زہر کی وجہ سے خود اس کے سر کے بال گر جائیں گے، اور وہ ناگ جو ہے وہ کہے گا، آئے گا اس کے قریب اور اس کے گلے کے اندر توق بن کر لپٹ جائے گا اور کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، تو نے مجھے جمع کر کے رکھا تھا، آج تو تیرا حشر دیکھے گا کہ میں آج تیرے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے، بخیل اس شخص کو کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اس پر کوئی چیز فرض کی ہو، زکوٰۃ فرض کی ہو، اس کے باوجود وہ زکوٰۃ نہ ادا کرے، صدقۃ الفطر ادا نہ کرے، تو وہ بخیل ہے، وہ کنجوس ہے، وہ بخیل ہے، وہ کنجوس ہے، اس سے بڑا بہت بڑا کنجوس کوئی نہیں ہے۔ اس کے اندر ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا زکوٰۃ نہ دینے کی وعید کے بارے میں کہ جو لوگ سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، یہاں پر ولا ينفقونها اس کی طرف اشارہ ہے کہ جس شخص نے زکوٰۃ ادا کر دی مکمل طور پر، اس کے بعد کچھ مال بچا کر رکھا، تو وہ اس وعید میں نہیں آئے گا۔ وعید میں وہ آئے گا جس نے سرے سے زکوٰۃ ادا نہیں کی بلکہ پورا کا پورا مال بچا کر رکھا، جمع کر کے رکھا۔ فبشرہم بعذاب علیم، اللہ کہتا ہے ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ عذاب یہ خوشخبری نہیں ہوتا ہے، اللہ یہاں پر ان کو جو ہے اور زیادہ شرمندہ کرنے کے لیے فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ صرف اتنا ہی نہیں میرے عزیز ساتھیوں، یا بیٹے ہوئے ہر نوجوان طبقہ، یا بیٹا ہوا ہر گھر کا ذمہ دار تھوڑی دیر کے لیے اپنے خواتین کے بارے میں تصور کرے جو گلوں کے اندر بہت زیادہ سونا پہنتی ہے، جو کان کے اندر بہت زیادہ سونا پہنتی ہے، جو ہاتھ کے اندر چوہے چاندی کی چوڑیاں پہنتی ہے، سونے کے کنگن پہنتی ہے، پاؤں کے اندر چاندی کی جو ہے نہ معلوم کیا سے کیا چیزیں پہنتی ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، شہر احمد آباد کا جو معمول ہے جہیز کے موقع پر چاندی اور سونا دینے کا، میں یہ سمجھتا ہوں ہر شادی شدہ عورت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔
اتنا سونا اور چاندی دیا جاتا ہے کہ ہر شادی شدہ عورت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی. اور میں تو آپ کو یہ بھی کہتا چلتا ہوں، شوہروں کو چاہیے کہ ہاتھ اونچا کر دے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو پہنتی ہے تو دے، تاکہ بخیلی، کیونکہ عورتیں سب سے زیادہ بخیل ہوتی ہے، کنجوس ہوتی ہے. ہاں شوہر کے مال کو تو بے تحاشا اڑاتی ہے، لیکن جب اس کے باپ کا دیا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اندر کنجوسی کرتی ہے. تو آپ کہیے، ہاتھ اٹھا کر کہیے ہم نہیں دیں گے، تو پہنتی ہے تو دے. لیکن اگر اس کے باوجود اگر کوئی شوہر یوں کہے کہ بیگم صاحبہ آپ سونا چاندی پہنتی ہو، ٹھیک ہے ہم آپ جو ہے بتا دیجئے، ہم آپ کے زکوٰۃ نکال دیں گے. اگر کوئی شوہر اجازت لے کر نکال دیتا ہے تو بھی اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن 1-2 سال عورت کو عادت بنائیے، اگر آپ زندگی پر نکالیں گے تو اس کی بخیلی دور نہیں ہوگی، اس کی کنجوسی دور نہیں ہوگی. بعض عورتیں کیا کہتی ہے کہ شریعت نے ضروری اشیاء کے اندر زکوٰۃ کو فرض نہیں کیا ہے، کہا ہے حوائج اصلیہ سے علاوہ، یعنی جو ضروری چیزیں ہیں، مکان، دکان، بائک، سائیکل، سمجھے کہ نہیں، فرنیچر، جو ضرورت کی اشیاء ہے، برتن گھریلو، اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. تو ہم پہنتے تو ہم نے کون سا جو ہے بند کر کے رکھا ہے؟ ہم کہیں گے سونا اور چاندی چاہے استعمال میں لاؤ یا نہ لاؤ، اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہے. اس کے علاوہ یہاں بیٹھے ہوئے ہر ذمہ دار سے ایک اور مسئلہ میں آپ کے گوش گوار کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ اپنی لڑکیوں کے بھی شادی کی عمر ہو جاتی ہے تو پہلے سے کچھ سونا اور چاندی بنا کر جو ہے رکھ دیتے ہیں کہ بھائی لڑکی کی شادی کے وقت بوجھ کم ہو جائے گا. اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ تو اس کو میں آپ کو سناتا جاؤں کہ اگر آپ نے جو زکوٰۃ کے جو ہے داگینے وغیرہ بنائے اور بنا کر فوراً لڑکی کو اس کا مالک بنا دیا اور اس وقت لڑکی نابالغ ہے، بالغ نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. لیکن آپ نے اس کو مالک بنا دیا اور لڑکی بالغ ہے تو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، چاہے وہ لڑکی زکوٰۃ ادا کرے یا آپ زکوٰۃ ادا کرے. اگر آپ نے اس کو مالک نہیں بنایا، عام طور پر مالک بناتے بھی نہیں ہے، جب تک باپ کی ملکیت میں ہوتا ہے، باپ اپنی ملکیت میں رکھتا ہے، تو اس باپ کو چاہیے کہ وہ داگینے اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ تو جو ہے فالتو نہیں ہے، یہ تو لڑکی کی شادی کے لیے بنایا ہے. نہیں، آپ جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نکلے گی. آپ نے حج کے لیے بیلنس جمع کیا ہے، ابھی آپ حج پڑی نہیں ہے، بیلنس جمع ہے، تو اس جو ہے جمع شدہ رقم پر بھی زکوٰۃ نکلے گی. اسی طریقے سے بیٹی کی شادی مثال کے طور پر عید کے بعد میں ہے، سمجھے کہ نہیں، 5 لاکھ روپئے جو ہے آپ نے پہلے سے الگ کر کے رکھے کہ عید کے بعد میری بیٹی یا بیٹی کی شادی ہے. تو لیکن رمضان میں جو ہے چاند کی تاریخ کے حساب سے آپ کا سال پورا ہو گیا ہے تو اس جمع شدہ رقم پر بھی زکوٰۃ نکلے گی. معمولی نہ سمجھے. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. قرآن کی وعید تو سنیں، اگر آپ وعید سنیں گے خدا کی قسم کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، بشرطے کہ دل کی آنکھوں کے ساتھ سنتا ہو. اگر صرف ایک کان سے سننا اس کا مشغلہ ہو گیا ہو تو پھر ایک وعید نہیں، ہزاروں وعیدوں کا ڈھیر اس کے سامنے کر دیا جاوے تو بے فائدہ ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں میرے مال کی، ہم ان کی پیشانیوں کو داغیں گے، اس سونے اور چاندی کو گرم کر کے پیشانی کو داغیں گے، پیٹھ کو داغیں گے، سمجھے کہ نہیں، ان کی کمر کو داغیں گے. آسان ہے کام. جہنم کی آگ ہوگی، جہنم کی آگ کے اندر سونے اور چاندی کو تپایا جائے گا. میرے خواتین، میرے مائیں اور بہنیں کو یہ گھر کے اندر پیغام سنائیے، ان کو ان کی سستی اور غفلت کو دور کیجیے کہ یہ سونے اور چاندی جس کو تم پہن رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ دنیا میں بھی یہ جہنم کا توق بن جائے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی جہنم کا توق بن کر تمہارے گلے کے اندر آ جائے. مفسرین نے لکھا ہے کہ پیشانی کو کیوں داغا جائے گا، کیوں اللہ تعالیٰ نے تخصیص فرمائی 3 چیزوں کی. پیشانی کو داغا جائے گا، پیٹھ کو داغا جائے گا، کمر کو داغا جائے گا. مفسرین لکھتے ہیں، بہت اچھا جواب دیا ہے مفسرین نے، کہ جب کوئی غریب مستحق کسی مالدار کے پاس سوال لینے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے پیشانی کے اوپر کیا ہوتے؟ بل پڑتے ہیں. کیا پڑتے ہیں؟
پیشانی کے اوپر بل پڑتے ہیں, سمجھے گے نہیں, بل پڑنے کے باوجود وہ سامنے سے نہیں جاتا ہے تو یوں کر کے دائیں طرف کمر کو گھما لیتا ہے, اس لیے اس کی کمر کو داغا جائے گا, سمجھے گے نہیں. اگر پھر بھی نہیں تو بائیں طرف کمر کر لیتا ہے, بائیں طرف کی کمر کو داغا جائے گا, پھر بھی وہ نہیں ہٹتا ہے تو پورا گم جاتا ہے اور پیٹھ اس کے پیچھے کر لیتا ہے. اللہ کہتا ہے تیری پیٹھ کو بھی ہم داغیں گے. آسان نہیں ہے, تیری پیٹھ کو بھی ہم داغیں گے. یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا کہ وہاں ہم اس ہاتھ سے زکوٰۃ نکالتے ہیں اور اس ہاتھ میں جاتی ہے جہاں ایک غریب کی ضرورت پوری ہوتی ہے. تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم, مالداروں سے لی جاتی ہے اور غریبوں کو دی جاتی ہے. ورنہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر پہلی امتوں کے اندر بھی زکاتیں تھی, لیکن اس کی قبولیت کے طریقے الگ الگ تھے. حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے اندر اس کا طریقہ کچھ اور تھا. قربان جائیے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اوپر کہ ہمارا تو نکلنا بھی کامیاب ہے کہ یہاں سے نکالتے ہیں, ایک غریب کی دعا بھی لیتے ہیں اور ثواب بھی لیتے ہیں. ورنہ آدم کی شریعت کے اندر زکوٰۃ کی قبولیت کی کیا علامت تھی؟ اس قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لا اقتلنك. اور دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا حتى يأكله النار, کہ وہ چیز آسمان کے نیچے رکھ دی جاتی تھی. اگر کسی کی زکوٰۃ کی قبولیت ہوتی تھی تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو جلا کر راکھ کر کے چلی جاتی تھی. تو یہ اس کی قبولیت کی گھڑی ہوتی تھی. ہمارے لیے تو اللہ نے کتنا بڑا سستا سودا کر دیا کہ بھئی یہاں سے نکالو, ایک غریب کی ضرورت پوری ہوگی. سب سے پہلی کیا؟ جس طرح نماز عبادت, زکوٰۃ عبادت. نمبر 2 غریب کی ضرورت پوری ہو رہی ہے. اور نمبر 3 اپنے نفس کو پاک کرتا ہے انسان کہ ایک مال کی محبت جو دل میں آ جاتی ہے, زکوٰۃ نکال کر کے اپنے دل کو, اپنے نفس کو مال کی محبت سے پاک کرتا ہے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. اس زکوٰۃ کو بوجھ مت سمجھنا, یہ زکوٰۃ میل اور کچیل ہے. یہ زکوٰۃ تم نکال رہے ہو تمہارے مال کا میل کچیل ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اللہ اس کے مال کو برباد کر دیتا ہے. مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ ہمارے پاس میں پڑا ہے, 1 لاکھ الگ سے زکوٰۃ کا اور 1 لاکھ بچا ہوا ہماری ذاتی رقم پڑی. اب اگر آپ نے زکوٰۃ نکال دی تو 1 لاکھ تمہارا محفوظ ہو جائے گا. اللہ بیماری سے بچائے گا, ناگہانی آفات سے بچائے گا, تمام تر جو ہے ایکسیڈنٹ اور اسی طریقے سے تمام ناگہانی چیزوں سے بچائے گا. لیکن اگر آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور جس میں زکوٰۃ واجب تھی اس کو بھی اس میں ملا دیا تو یہ پورے 2 لاکھ کو لے ڈوبوئے گا, پورے 2 لاکھ کو برباد کر کے رکھ دے گا. اسی طرح امام حمیدی نے, جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً قول نقل کیا ہے کہ اسی طرح دوسری بات یہ سمجھیے کہ ایک شخص زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا, وہ مالدار تھا, اس کے باوجود اس نے زکوٰۃ کا سوال کیا تو سمجھ لینا جو پڑا ہے اس کو بھی تیرا سوال کرنا برباد کر دے گا. یہ تو حدیث کے اندر صاف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ اور خیرات کرنے والے کے مال کو بڑھاتا ہے, اور جو شخص غریب نہیں ہے اس کے باوجود فقر کا دروازہ کھولتا ہے, سوال کا دروازہ کھولتا ہے, اللہ اس کے اوپر غریبی کے دروازے کو کھول دیتے ہیں. جو مستحق نہیں ہے خدا را وہ کبھی بھی اس طرح کی زکاتیں وصول نہ کرے. جو مستحق ہے وہی شخص, اگر مثال کی طور پر کہیں راشن کٹ تقسیم ہو رہی ہے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ مستحقین کے لیے ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بیوہ عورتیں ہیں, یہ ان لوگوں کے لیے جن کے بچے چھوٹے چھوٹے اور یتیم ہیں, تو جو ہے خدا را 1000-2000 کے راشن کیٹ کے لیے اپنے آپ کو, اگر آپ حقدار نہیں ہے تو کبھی بھی وصول نہ کرے, حقدار ہے تو 1 بار نہیں 100 بار وصول کرے, کیونکہ وہ آپ کا حق ہے. اگر حق نہیں ہے, آپ اس کے مستحق نہیں ہے, تو خدا را ایسی چیز کو چھوڑ دیجئے تاکہ کسی اور غریب تک بھلا ہو جاوے. دوسری بات میں آپ کو یہ بتاتا چلتا ہوں, زکوٰۃ کی حقیقت کیا ہے؟ زکوٰۃ کی حقیقت ہے کہ نادار غریب مسلمان کو
रुपया या रकम या कोई भी चीज ज़कात की नीयत से देना और ज़कात देने वाला उसके पीछे अपने मनफात का फायदा उठावे नहीं, यानी दे दिया तो खत्म, अब उसके साथ उसकी मनफात चली जाएगी। एहसान न जतावे, एहसान न जतावे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, ईमान वालो तुम एहसान जताकर अपने सदक़ात को बर्बाद मत करो। ये ज़कात देते हो तुम, मदारिस वालों को देते हो या गरीब को देते हो, याद रखना एहसान मत जताना, ये फर्ज दे रहे हो, ये तो तुम उन मदारिस वालों का शुक्र अदा करो, तुम इनको वेलकम करो जो तुम्हारे दर पे आकर ज़कात वसूल करके जाते हैं, वरना एक दिन आएगा तुम इस तरह गठड़ी लेने के घूमोगे, है कोई ज़कात के तलबगार कि मैं उसको ज़कात दूं, कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलेगा। याद रखिए, इन मदारिस वालों को हकीर न समझिए जो आज हमारे दर पर रमज़ान का मुबारक रोज़ा रखकर गर्मी की शिद्दत के अंदर मदरसे के बजट का किराया बचाकर न मालूम 1-2 किलोमीटर पैदल चलकर हमारी मस्जिदों में आते हैं, ज़कात का ऐलान करते हैं। इनको घटिया नज़र से मत देखना, इनको लाइन में खड़ा करके इनको एक फ़कीर की तरह पैसे मत देना, वरना तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। मैं आपको बताता चलो, इन मदारिस के सुफराए किराम, मैं इनको जो है बेसैल्यूट करता हूँ, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। इन मदारिस के अंदर, इन सुफराए किराम के अंदर आप ये न समझना तुम्हारी तरह एक जाहिल होगा, नहीं, बल्कि इन मदारिस के अंदर कोई बुखारी शरीफ पढ़ाने वाला, हदीस पढ़ाने वाला, कोई तिरमिजी पढ़ाने वाला, कोई अबू दाऊद शरीफ पढ़ाने वाला, कोई हिदाया सालिस पढ़ाने वाला, कोई हिदाया राबे पढ़ाने वाला, न मालूम ऊंची ऊंची किताबें पढ़ाने वाले, ऊंची ऊंची चोटी के आलिम, बड़े बड़े मुफ्तियान इज़ाम इन मदारिस का चंदा लेने के लिए आते हैं। खुदारा अल्लाह ने आपको वुसअत दी है, आप ज़कात दे सकते हैं तो बिना झिझक इनको खुशी से ज़कात दे, आप इन पर एहसान न जताइए। ये मेरा पैगाम पूरी उम्मत तक पहुंचाना, हो सके तो इसकी छोटी सी क्लिप बनाकर इसको बिल्कुल फॉरवर्ड करना, शेयर करना। ये मदारिस वाले को मामूली न समझे, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ ये गाजी फी सबीलिल्लाह है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले हैं। खुदा की कसम, ये उन मेहमानान इज़ाम के लिए जो उनके पास में पढ़ते हैं कौल कौल रसूलुल्लाह, जो अल्लाह की पहचान जिनको कराई जाती है, नबी की पहचान कराई जाती है, खुदा की कसम ये मदारिस सरकार की बेट पे नहीं चलते, इनकी भीख पे नहीं चलते। हमें इस बात का जो है तो हमें इस बात का फख्र है कि हमारे 10, 20 और 50 के नोट से अल्लाह इन हजारों करोड़ों मदारिस को चला रहा है। अज़ीज़ान मिल्लत, आगे मैं आपको यह बताता चलूं कि जब बंदा अल्लाह के रास्ते में ज़कात देता है तो ज़कात यहाँ पर देता है इंसान को। अल्लाह कहता है तूने इंसान को दी, लेकिन तेरी ये ज़कात और रकम मुझ तक पहुँची। एक रिवायत है जिसका मैं खुलासा बयान कर दूँ। खुलासा ये है कि अल्लाह ताला कहता है, ये आदम के बेटे, ए इब्ने आदम, मैं भूखा था, मैंने तुझसे खाना मांगा, तूने मुझे खाना नहीं दिया। अल्लाह कहता है। तो इब्ने आदम कहता, बारी ताला आप तो रब्बे जुल जलाल है, आप तो पूरी दुनिया के मालिक है, आपको खाने की क्या ज़रूरत। अल्लाह ताला कहता है, मेरा बंदा भूखा था, अगर तू उसको खाना खिला लेता तो मुझे उसके पास पाता, यानी सवाब उसके पास पाता। आगे फिर है कि मैं प्यासा था, मैंने तुझसे पानी मांगा, तूने मुझे पानी नहीं दिया। ये बहुत बड़ी रिवायत है, सही रिवायत है, किताबों के अंदर लिखी है, बहुत तवील रिवायत है, मैं खुलासा बयान करता हूँ। तो बंदा कहता है, बारी ताला आप तो रब हैं, आप तो प्यास, आप तो इन तमाम चीज़ों से पाक है। बोले आदम के बेटे, मेरा फला बंदा प्यासा था, तो रोज़े में उसको प्यास की शिद्दत थी, अगर तू उसको इफ्तार करा देता या प्यासे को पानी पिला देता तो मुझे उसके पास पाता। इसी तरीके से मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत नहीं की। ए बारी ताला आप तो परवरदिगार हैं, इयादत तो इंसान की जाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा फला बंदा बीमार था, अगर तू उसकी इयादत के लिए चला जाता तो मुझे उसके पास पाता। अज़ीज़ान मिल्लत, बस आज के लिए इतनी बात ही काफ़ी है, गला भी सूख गया है। दुआ करें आइंदा इंशाअल्लाह भी और हफ्ते है ज़कात के रोज़मर्रा के मसाइल आएंगे। बस एक छोटी सी बात बयान कर दूँ ताकि ज़कात का जो हिसाब लगाने वाले लोग हैं वो अपना लगाना शुरू कर देवे। ज़कात का निसाब समझ लो। ज़कात किस पर फ़र्ज़ है? मालदार हो, मुसलमान हो,
आकिल हो, बालिग हो। मालदार गरीब पर ज़कात नहीं, मुसलमान है गैर मुस्लिम पर ज़कात नहीं, आकिल है पागल के ऊपर ज़कात नहीं, बालिग है नाबालिग पर ज़कात नहीं। नंबर 2, निसाब क्या है? 4 चीज़ों के अंदर ज़कात है। नंबर 1, सोने का निसाब है 7.5 तोला, मौजूदा वज़न के एतबार से 87 ग्राम 87 ग्राम 480 मिलीग्राम, ये सोने का निसाब। चांदी का निसाब 52.5 तोला, मौजूदा वज़न के एतबार से, देखो एक बात समझ लो, अभी जो ग्राम होता है ना, 1 तोला 10 ग्राम पे होता है अभी फिलहाल जो सोनार वगैरह है, लेकिन चूंकि यह औज़ान पहले ज़माने के हैं ना, तो उस वक्त 12 ग्राम पे 1 तोला होता था। तो इस हिसाब से 612 ग्राम 360 मिलीग्राम। मैंने आज अहमदाबाद की रेट देखी, आज की कीमत 41,000 रुपये जिसके पास होंगे उस पर ज़कात निकालना वाजिब और फ़र्ज़ हो जाएगा। चाहे अब 41 रुपया कैश पड़ा है या 20,000 पड़े हैं, थोड़ा चांदी पड़ा है, थोड़ा सोना पड़ा है। इसी तरीके से चौथी चीज़ माले तिजारत, किराना की दुकान है, कपड़े की दुकान है, किताबों की दुकान है, जो चीज़ तुम बेचने के लिए लाए हो, कपड़े बेच रहे हो, टोपी बेच रहे हो, बनियान बेच रहे हो, उन तमाम की कीमत कौन सी एतबार होगा ये सुन लेना, समझेगे नहीं? तुम ग्राहक को जो कीमत में टोपी देते हो उस कीमत का एतबार होगा। अब होलसेल में तुम 25 रुपये की टोपी लाए हो, तुम कहोगे अपने 25 रुपये जोड़ दो, नहीं 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 नहीं, जो मुनाफा कमाकर तुम जो देते हो उसकी कीमत का एतबार होगा। ये मुख्तसरन चीज़ें मैंने आप हजरात के सामने जिक्र कर दी। यानी आज की तारीख में जो 41,000 का मालिक होगा उस पर ज़कात फ़र्ज़ और वाजिब होगी। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की और ज़कात निकालने की तौफीक नसीब फरमा। वक्त ज़्यादा होने पर मैं माज़रत चाहता हूँ। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।